قربانی دور قدیم کی عبادت ہے اور نبی علیہ السلام سے پہلے امتوں میں بھی رائج تھی، لیکن طریقہ مختلف تھا۔ بطور مثال اور بطور دلیل عرض کرنا چاہوں تو سورۃ مائدہ پارہ نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک واقعہ بیان فرمایا، ایک مثال بیان فرمائی، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کے ہاں پیدائش کا جو سلسلہ تھا اس کی ترتیب یہ تھی کہ ایک ہی حمل سے ایک بچہ اور ایک بچی پیدا ہوتی، اور دوسرے حمل سے بھی ایک بچہ اور بچی، اور ان کا آپس میں نکاح اس طرح کیا جاتا، لڑکی کا نکاح دوسرے حمل سے پیدا ہونے والے لڑکے کے ساتھ کیا جاتا، اور دوسرے حمل سے پیدا ہونے والی لڑکی کا نکاح یہ جو پہلے حمل میں بچہ پیدا ہوا ہے، لڑکا پیدا ہوا ہے، اس کے ساتھ کیا جاتا تھا۔ اب حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے۔ ایک کا نام تھا حابیل، اس کے ساتھ جو بہن اس کی پیدا ہوئی اس کا نام تھا لیودہ، اور دوسرا اس کا نام تھا قابیل، اور اس کے ساتھ بہن پیدا ہوئی اکلیمہ۔ تو جب نکاح کا وقت آیا، حضرت آدم علیہ السلام نے حابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح اکلیمہ سے کیا جائے گا، اور قابیل کو کہا کہ تمہارا نکاح لیودہ سے کیا جائے گا۔ اب حابیل تو اس بات پر راضی کہ اس کا نکاح اکلیمہ سے کے ساتھ کیا جائے، لیکن قابیل اس بات پر راضی نہیں تھا کہ اس کا نکاح لیودہ کے ساتھ کیا جائے۔ اس کی بھی ایک خاص وجہ تھی، کیونکہ جو اکلیمہ تھی وہ حسن میں زیادہ اضافہ رکھتی تھی، تو قابیل یہ چاہتا تھا کہ میرا نکاح میری ساتھ پیدا ہونے والی اکلیمہ کے ساتھ ہی کیا جائے۔ جب انہوں نے یہ مطالبہ کر دیا حضرت آدم علیہ السلام سے، تو حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ تیری بہن ہے، تو اس سے نکاح نہیں کر سکتا۔ تو قابیل کہنے لگا کہ یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، اللہ کی طرف سے تو کوئی حکم نہیں آیا نا کہ میں اس کے ساتھ نکاح نہیں کر سکتا، یہ تو آپ کہہ رہے ہیں، لہذا میں نہیں مانتا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے ان دونوں کے درمیان فیصلہ کرنے کے لیے فرمایا کہ تم دونوں قربانی پیش کرو، جس کی قربانی قبول ہو گئی وہ حق پر ہے۔ تو حابیل نے ایک بکری جو ہے وہ قربانی کے لیے پیش کی، اور قابیل نے بہت ساری گندم قربانی کے لیے پیش کی، اور جس کی قربانی کو آسمان کی آگ کھا جاتی اس کی قربانی قبول ہوتی، اور جس کی وہیں پڑی رہتی اس کی قربانی رد ہو جاتی تھی۔ اب یہ طریقہ تھا۔ اب دونوں نے، حضرت حابیل اور قابیل نے اپنی اپنی قربانیاں جو تھیں وہ مخصوص جگہ پر رکھ دیں، تو آسمان سے بجلی آئی اور اللہ کی طرف سے حضرت حابیل علیہ السلام کی قربانی کو قبول کر لیا گیا۔ تو اب انہوں نے ارادہ کر لیا کہ میں اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دوں گا۔ تو حضرت حابیل سوئے ہوئے تھے ایک پتھر کے اوپر سر رکھ کے، قابیل نے موقع دیکھا اور ان کے سر کے اوپر دوسرا پتھر مارا اور ان کو قتل کر دیا۔ یہ دنیا کا پہلا قتل تھا۔ زمین کے اوپر جو انسان کا قتل ہوا وہ پہلا قتل قابیل نے حابیل کو کیا۔ اب قابیل مار کے قتل کر کے اب پریشان ہے کہ میں اپنی بھائی کی لاش کو کیا کروں، اس کو کدھر لے جاؤں۔ کئی دن تک لاش کو اپنے کندھوں پر اٹھائے پھرتا رہا۔ اب اللہ تعالیٰ نے 2 کووں کو بھیجا، وہ آپس میں لڑے۔ قابیل دیکھ رہا تھا، ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار دیا۔ اب جب وہ مر گیا تو وہ مارنے والے کوے نے اپنے پنجوں سے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ زمین کو کریدا کھود کے وہ جو کوا مر گیا تھا اس میں رکھ کے اوپر مٹی اپنے پنجوں سے ڈالنے لگا۔ تو قابیل یہ سلسلہ دیکھ رہا تھا، اب اس کو یہ سینس آ گئی، اس کو یہ ترکیب آ گئی کہ میں نے اپنے بھائی کی لاش کو اس طرح چھپانا ہے۔